آقا کی مناجات کی تاثیر عمر ہے، ہر دور میں اسلام کی تعبیر عمر ہے۔ آقا کی دعاؤں سے یہ بات ہے واضح، اسلام کی تعظیم ہے توقیر عمر ہے۔ جناب والا، یوں تو اصحابی کا نجوم کی روح سے تمام صحابہ اکرام آسمان کے درخشندہ ستارے ہیں، لیکن ان میں سے ایک ستارہ ایسا بھی ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خوبصورت اسم گرامی سے ملقب ہے۔ جناب والا، حضرت عمر ہی وہ عظیم اور خوش قسمت انسان ہیں جن کو خود نبی نے خدا سے مانگا کہ اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ ہی وہ عظیم انسان ہیں جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، عمر جس راستے پر تم چلتے ہو اس راستے پر شیطان نہیں آ سکتا۔ مقام عمر کو بیان کرتے ہوئے زبان نبوت یوں گویا ہوتی ہے، ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ جناب والا، حضرت عمر کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم میں تقریباً 17 مقامات پر رب کریم نے حضرت عمر کے مشورے کی تائید کی۔ چنانچہ جب عورتوں کے پردے کے متعلق حضرت عمر نے رائے دی تو تمام مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے مشورے کی تائید کی۔ شراب کی حرمت کا مقدمہ جب حضرت عمر نے اللہ کی عدالت میں دائر کیا تو ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے مشورے کی تائید کی۔ جی ہاں جناب والا، وہ عمر بن خطاب جس نے سب سے پہلے اعلان ہجرت کی، عمر بن خطاب ہے جس نے کعبے کا دروازہ کھولا، عمر بن خطاب ہے جس نے نبی کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا، عمر بن خطاب ہے جس نے 4000 مساجد تعمیر کی، عمر بن خطاب ہے جس نے 900 جامع مسجد بنوائی، عمر بن خطاب ہے جس کے سائے سے عمر لڑتا تھا، عمر بن خطاب ہے جس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا، عمر بن خطاب ہے جس کے بارے میں آقا نے تاریخی جملہ کہا کہ عمر والدین مرے اولاد روتی ہے، اولاد مرے والدین روتے ہیں، عمر جس دن دنیا سے تو جائے گا قیامت تک محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل رواں دواں تھا، جو سوئے منزل رواں دواں تھا۔